السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جاوید اتاری حاضر ہوں ایک اور علاج لے کر۔ آج انشاءاللہ ہم سانپ، بچھو جو زہریلے جانور وغیرہ ہوتے ہیں اس کے کاٹنے کے متعلق انشاءاللہ علاج سنیں گے۔ سب سے پہلے علاج جو ہے حدیث مبارکہ سے، بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل شام مجھے ایک بچھو نے ڈنک مار دیا ہے۔ فرمایا، کاش اگر تم نے شام کو اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق کہہ لیا ہوتا تو تمہیں کوئی چیز تکلیف نہ پہنچاتی۔ سانپ، بچھو، شہد کی مکھی یا کوئی سا بھی زہریلا جانور کاٹ لے، پانی میں نمک ملا کر ڈنک کی جگہ پر لگائیے، بلکہ ممکن ہو تو وہ جگہ اس نمک والے پانی میں ڈبو دیجیے اور سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کیجیے، انشاءاللہ زہر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اگر شہد کی مکھی وغیرہ کاٹ لے تو فوراً اس جگہ اپنا یا کسی مسلمان کا تھوک لگا لیجئے، انشاءاللہ راحت ملے گی۔ اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں شہد کی مکھیاں یا بچھو ہوتے ہیں تو پیاز کا رس 3 تولہ یعنی تقریباً 35 گرام، ان بجھا چونا 4 گرام، نوشادر 1 تولہ تقریباً 12 گرام باہم ملا کر نتھار لیجئے اور محفوظ کر لیجئے، اور بوقت ضرورت بچھو اور شہد کی مکھی کے کاٹنے کے مقام پر لگائیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کو سانپ ڈس لے تو پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل ہم وزن ملا کر مرض کی شدت کے مطابق آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے بعد 4 تولہ تقریباً 50 گرام کی مقدار میں پلائیے، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو اس پر پیاز کا ٹکڑا باندھ لیجئے، گرم پانی یا آگ سے جل جانے کی صورت میں بھی یہی طریقہ اختیار کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر بچھو یا شہد کی مکھی وغیرہ کاٹ لے تو اس پر پیاز کاٹ کر یا مسل کر لگائیے اور نمک لگا کر پیاز کھا لیجئے، انشاءاللہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ جب کسی کو سانپ ڈس جائے تو اس کو پیاز کثرت سے کھلائیے، انشاءاللہ زہر کا اثر دور ہو جائے گا۔ کن کھجورا کاٹ لے تو پیاز اور لہسن پیس کر زخم پر لیپ کر دیجئے، انشاءاللہ زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر پیاز کو پانی میں گھوٹ کر گھر میں چھڑکیں تو انشاءاللہ سانپ، بچھو وغیرہ بھاگ جائیں گے۔ اپنے بھائی محمد جاوید اتاری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔